السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں سبق نمبر 15۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اس سبق میں آپ سورۃ النصر دیکھیں گے، گرامر میں آپ فعل امر اور نہیں دیکھیں گے۔ فعل، جعل، فتح سے کس طرح فعل امر اور نہیں آتا ہے، اور کچھ نکات تعلیم ہے یا شوق ہے۔ بہت آسان ہے آج کا سبق۔ صرف 12 نئے الفاظ آپ سیکھنے جا رہے ہیں آپ، جو کہ قرآن کریم میں 944 بار آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، گویا کہ تقریباً 1000 الفاظ جو ہے قرآن کریم کے، وہ آج آپ انشاءاللہ سیکھ کے جائیں گے۔ تعارف سورۃ النصر کا، یہ آخری مکمل صورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس بات کی طرف اشارہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کو مکمل کر دیا۔ اس میں یہ تعلیم کہ نیک کام کرنے کے بعد ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ سورۃ النصر میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ اذا، جب، جاء، آ جائے، نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح، اور فتح۔ اب میں عربی پڑھوں گا، آپ نے اردو پڑھنا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور فتح۔ اذا، جب، از اور اذا دونوں کا مطلب کیا ہے؟ جب ہے، لیکن اذا جب ماضی پہ آ جائے تو یہ ماضی کو کس کے معنی میں کر دیتا ہے؟ مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ کس کے معنی میں؟ یعنی ماضی ہوتا ہے جو کام ہو چکا ہو، اور مستقبل جو ہونے والا ہو، جو ہوگا۔ تو یہ ماضی کو جب اذا اس سے پہلے آ جائے تو کیا، یعنی مضارع کے معنی میں کر دیتا ہے جو کام ہوگا۔ جاء فعل ماضی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آیا۔ اذا جاء کا مطلب ہے جب وہ آئے، جب وہ آئے۔ جی، نصر اللہ، نصرت، مدد، یہ ہمارے یہاں اردو میں بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ نصر اللہ، ہم صرف کوشش کرتے ہیں مگر کام اللہ کی مدد سے ہی ہوتا ہے۔ کوشش ہماری اور فتح اللہ کی۔ ٹھیک ہے۔ فتح، فتح کھولنا، یہ ہم پورا فتح یفتح یہ پڑھ چکے ہیں نا۔ فتح یفتح پورا باب پڑھ چکے ہیں۔ فتح سے ماضی کی گردان اور یفتح سے مضارع کی گردان، اس کا مطلب تک کھولنا۔ تو اصل فتح بھی کیا ہوتی ہے؟ کس چیز کو کھولنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، فتح کھولنا یعنی جیت یا پھر کامیابی۔ اب تصور اور احساس اور دعا کے ساتھ مشق کیجئے۔ اذا، آپ نے اردو پڑھنا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور فتح۔ جی، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ جی، ورأیت، اور آپ دیکھیں، الناس لوگوں کو، ورأیت الناس لوگوں کو، اور آپ لوگوں کو دیکھیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں الناس لوگوں کو، واو اور رأیتا آپ دیکھیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ، اصل میں رأیتا، یہ جو واو ہے نا، واو رأیتا سے پہلے، یہ بتاتی ہے کہ رأیتا سے پہلے اذا ہے، رأیتا سے پہلے اذا ہے۔ ٹھیک ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت، واو جو ہے نا، واو اور، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے، اور جب تو لوگوں کو دیکھے۔ اصل اس طرح ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اذا بھی ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ پوشیدہ ہے، الفاظ میں نہیں ہے۔ اذا جب رأیت آپ دیکھیں، الناس لوگوں کو۔ اب چونکہ ان چیزوں کو الفاظ میں اس وجہ سے نہیں لایا گیا چونکہ زبان کی جامعیت ہوتی ہے کہ آپ کم سے کم الفاظ کا استعمال کریں اور زیادہ بڑا معنی دیں۔ اس وجہ سے یہ الفاظ یعنی کہ قرآن کریم میں لفظاً موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ الفاظ کی جامعیت یہ ہے کہ تھوڑا لفظ بولیں اور زیادہ معنی مراد لیں، اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن سب سے جامع کتاب ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह। अन्नासा लोगों को, अन्नासा लोगों को, अन्नास किसे कहते हैं? लोग। यानी इधर अन्नास से क्या मुराद है? अरब के मुख्तलिफ कबाइल के लोग मुराद है। यदखुलूना दाखिल हो रहे हैं, यदखुलूना दाखिल हो रहे हैं। अब दखला यदखुलु, दखला यदखुलु, यदखुलु यदखुलूना, तदखुलु अदखुलु, तदखुलूना अदखुलु, तदखुलूना नदखुलु। ठीक है, यदखुलु यदखुलूना वो दाखिल हो रहे हैं सब। ठीक है, अब तदखुलु आप दाखिल हो रहे हैं, अदखुलु मैं दाखिल हो रहा हूँ, तदखुलूना आप सब दाखिल हो रहे हैं, नदखुलु हम दाखिल हो रहे हैं। ठीक है, यदखुलून दाखिल हो रहे हैं फी दीनिल्लाह अल्लाह के दीन में, अफवाजन फौज दर फौज। दुखूल अंदर आना, दुखूल किसको कहते हैं? और खुरूज कहते हैं बाहर जाना। खुरूज किसे कहते हैं? वो आपने सुना होगा जो लोग बाहर हैं सऊदी अरेबिया में, तो वो क्या कहते हैं, इधर कोई आप रूल्स एंड रेगुलेशंस की अगर आप खिलाफ वर्जी करते हैं तो ये क्या लगा देते हैं? खुरूज लगा देते हैं। सुना होगा ये लफ्ज़, खुरूज लगा देते हैं। मतलब ये है कि वो कहते हैं कि बाहर जाओ, आप हमारे मुल्क में नहीं रह सकते, यू कैन नॉट लिव देयर, आप यहाँ नहीं रह सकते, यू कैन नॉट स्टे हियर। खुरूज बाहर जाना, दुखूल अंदर आना। ठीक है, फी दीन अल्लाह के दीन में, दीन का मतलब होता है बदला। मालिक यौमिद्दीन, जिस तरह हमने पढ़ा था मालिक है यौमिद्दीन, बदले के दिन का। जी दीन, अल्लाह के दीन में, दीन जिंदगी गुजारने का पूरा तरीका, सिर्फ रसूमात ही नहीं बल्कि पूरा जिंदगी गुजारने का तरीका। एज अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेंशन, इट इज मेंशन इन सूरह बकरा चैप्टर 2 वर्स नंबर 208, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। ठीक है, तो सिर्फ जिंदगी गुजारने का तरीका, यानी सिर्फ रसूमात नहीं बल्कि पूरी जिंदगी गुजारने का तरीका इस्लाम में बयान है। जी अफवाजा कहते हैं फौज दर फौज, फौज इसकी जमा क्या है? अफवाज, अफवाजे पाकिस्तान, आपने ये वर्ड सुना होगा, अफवाजे पाकिस्तान सुना है? एक ये वर्ड है पाकिस्तान की फौज, मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, और एक क्या है? अफवाजे पाकिस्तान। ठीक है, कई फौजें। जी वराइत अन्नासा, और आप देखें अन्नासा लोगों को, यदखुलूना दाखिल हो रहे हैं फी दीनिल्लाह अल्लाह के दीन में, अफवाजन फौज दर फौज। ठीक है, मिलिट्री आफ्टर मिलिट्री। ठीक है, फतह व नसरत का नतीजा लोगों का दीन में दाखिल होना। क्या हम इसी नीयत से फतह चाहते हैं कि लोगों की हिदायत के लिए रास्ते खुले? हमारा कितना वक्त और पैसा दावत इस्लाम में लगता है? ठीक है, आपको ये सोचना चाहिए कि दावत इस्लाह के जो काम हो रहे हैं आप उनमें कितना हिस्सा डाल रहे हैं उनको चलाने में, क्योंकि आप जानते हैं कोई काम भी फ्री नहीं होता, हर काम में ही पैसा लगता है। यह है कि या तो कोई बंदा खुद लगा रहा होगा, ठीक है, या फिर उसको किसी किस्म का कोई ताउन होगा। अब यह है कि जिस तरह हमारा ये कोर्स है तो मरकज सदरुल उलूम इस्लामिक एजुकेशन सेंटर के ताउन से आप सबको पेश किया जा रहा है। हमारा कितना वक्त और पैसा दावत इस्लाम में लगता है? और आप देखेंगे, यानी अब दोबारा इसको एहसास तसव्वुर के साथ पढ़े, वराइता अन्नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजन फसब्बी, बस बाकी बयान कीजिए, फसब्बिह बस बाकी बयान कीजिए, बस बाकी बयान कीजिए, ये फेल अमर है, बस बाकी बयान कीजिए, बिहम्दि रब्बिका, बिहम्दी तारीफ के साथ, रब्बिका अपने रब की, वस्तगफिरहू और बख्शिश तलब कीजिए उससे। ठीक है, फसब्बिह बस बाकी बयान कीजिए, बिहम्दी तारीफ के साथ, रब्बिका अपने रब की, वाओ और इस्तगफिर बख्शिश मांगिए, हु उससे, बख्शिश तलब कीजिए उससे। जी फसब्बी, फ ये अलग है, बस सब्बिह बाकी बयान कीजिए, सब्बिह सुब्हानल्लाह हम पढ़ते हैं जिस तरह इस बात का ऐलान है कि अल्लाह तमाम अयूब से पाक है, बी साथ हम्द तारीफ के। ठीक है, तस्बीह और हम्द, हम्द में हम कहते हैं कि अल्लाह आपके अंदर तमाम खूबी है, आपके अंदर, और तस्बीह में ये होता है कि अल्लाह कमी आपके अंदर एक भी नहीं।
جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی تھی، میں کہوں کہ آکاش اچھا لڑکا ہے، ٹھیک ہے، آکاش، لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی خامی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اگر میں کہوں کہ عظیم ہیز مینی کوالٹیز، عظیم کے پاس کافی ساری کوالٹی ہے، تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ اس میں خامی کوئی بھی نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن جب میں یہ کہوں گا کہ عظیم اچھا لڑکا ہے، عظیم کے اندر خوبیاں ہیں، کمی ایک بھی نہیں ہے، تو یہ صحیح پوری تعریف یہ ہے، پوری تعریف یہ ہے کہ کمی ایک بھی نہیں ہے، تو ایسی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، ٹھیک ہے، حمد و تسبیح۔ اور اللہ کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ اور مکمل اور کامل ترین ہے۔ جی اپنے رب کی، ربی کا اپنے رب کی، وَاسْتَغْفِرْ واؤ اور استغفر بخشش طلب کیجئے ہو اس سے۔ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، نہ کوئی نقص، نہ کوئی کمزوری، نہ کسی کی مدد کی ضرورت، نہ کسی کے دباؤ میں، وہ ظالم نہیں، وہ بے خبر نہیں، اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، وہ تھکتا نہیں، اس کو بیماری، نیند یا موت نہیں آتی، 99 نام کے لحاظ سے ہر صفت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بحمد تعریف کے ساتھ، اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، وہ غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، علیم، خبیر، عادل، سمیع، کبیر، خالق، جمیل وغیرہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں، 99 نام کے لحاظ سے ہر صفت بہترین صفت قابل تعریف ہے۔ اگر اللہ سے شکایت، سبحان اللہ، اگر اللہ سے شکایت ہو تو سچی تعریف و شکر ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اللہ سے شکایت ہو، ہم اللہ سے راضی نہ ہو، یا یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، عید کے کپڑے نہیں ہیں، جوتا نہیں ہے، کیا یہ اللہ ہم پہ مہربان ہے؟ تو یہ کوئی تعریف نہیں اللہ کی۔ اس لیے اکثر تسبیح کے بعد حمد کا ذکر آتا ہے، یعنی تسبیح زیادہ ہے نماز میں، اور اس کے بعد کیا ہے؟ حمد ہے۔ اسباق، استغفار، کیا اللہ ہمارے کام میں نقص و کمی رہ گئی ہوگی، ہماری تسبیح اور ہماری حمد دونوں ناقص، اس پر بھی استغفار۔ جب کسی نیک کام کی توفیق ملے تو 3 چیزیں کرنا ہے، نمبر 1 تسبیح، نمبر 2 حمد، نمبر 3 استغفار۔ اس لیے ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، میں بخشش مانگتا ہوں، مجھ سے کمی ہوگی، کبھی دھیان ادھر پھٹک جاتا ہے، کبھی ادھر پھٹک جاتا ہے، چونکہ انسان۔ انہو، بے شک وہ، کانا ہے، توابن، بڑا توبہ قبول کرنے والا، انہو بے شک وہ، کانا ہے، توابن، بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ انہ بے شک، اس کے گردان اس کے بعد آپ نے یہ ضمائر لگانی ہے، ہو ہم والی، ہو اس کا یا، ٹھیک ہے، ہو ہم کا ای کم نا، انہو، انہم، انکا بے شک آپ، انی بے شک میں، انکم بے شک آپ سب، اننا بے شک ہم سب، انہا بے شک وہ خاتون، ٹھیک ہے۔ اصلی معنی کانا کا کیا ہے؟ تھا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جہاں بھی یہ ورڈ استعمال ہو تو تھا ہی مطلب ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے جب یہ استعمال ہو تو ہے ہوگا۔ توابن، تابہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے توبہ کی، تائب کہتے ہیں توبہ کرنے والا، اور تواب کہتے ہیں بار بار توبہ کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اگر تواب یہ اللہ کے لیے استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوگا اللہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے، اور بندے کے لیے تواب ہو تو اس کا مطلب ہے بندہ بار بار توبہ کرنے والا ہے، جی، اللہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے اور بندہ بار بار توبہ، جی، یہ تواب ہے۔ تواب اس کی جمع کیا ہے؟ توابون یا پھر توابین، اللہم اجعلنی من التوابین، ٹھیک ہے۔ عظیم الشان خوشخبری، ہم گناہ گاروں کے لیے کبھی بھی ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے، توبہ کی قبولیت کا یقین بھی ہو، فوری توبہ کریں، سچی توبہ کریں، گناہ کا اعتراف، اس پر شرمندگی، دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، کسی کا حق مارا ہوا تو اس کو لوٹانا، یہ ہے توبہ۔ الحمدللہ۔ Now we come to the grammar portion. فعل امر اور نہیں، افعل، افتح، اجعل، لیکن ٹی پی آئی دہرائیے، چونکہ ٹی پی آئی کے ذریعے ہم نے اس کو پڑھنا ہے، ٹوٹل فزیکل انٹروڈکشن کے ذریعے۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، سب مل کے کیجئے، جی۔ فعل مضارع کے پہلے یہ بات امپورٹنٹ ہے، کہتے ہیں so you have to remember
that سوفا اس کا کیا مطلب ہے؟ جلد اور ان قریب. سوفا جلد ان قریب. اچھا اگر یفعلو کا مطلب ہوتا ہے وہ کرے گا، وہ کرتا ہے یا کرے گا، ایسے وہ کرے گا، یفعلونا وہ کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ کریں گے. لیکن جب میں کہوں گا سوف یفعلو تو اس کا مطلب ہوگا وہ کرے گا، وہ جلد کرے گا، وہ سوف یفعلونا. جی اب میرے ساتھ آپ اس طرح پڑھیں، سوف یفعلو، سوف یفعلون، سوف تفعل، سوف افعل، سوف تفعلون، سوف نفعل. جی فعل مضارع کے پہلے سوف جلد ان قریب. اچھا ایک ہوتا ہے سین لگانا، ایک کیا ہوتا ہے سین لگانا، ایک ہے سوفا لگانا فعل مضارع سے پہلے، ایک ہے سین زبر سا لگانا. اس کا مطلب ہے کہ بہت جلد، اتنا جلد کہ سوفا بولنے کا وقت نہیں ہے. آپ نے سوفا کو، سوفا کی واو اور فا کو نہیں بولا، ایسے اتنا جلد آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سوفا کا مطلب کیا ہے؟ جلد. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں، you can say that the meaning of sofa is fast and the meaning of sa is very fast, very quick, quickly, very quickly. ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت جلد، سا بہت جلد، اتنا جلد کہ یہ جو واو اور فا جو دوسرے ہیں یہ بولنے کا وقت بھی نہیں ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے آپ اب میرے ساتھ اس کی گردان پڑھیں، سیفعلو، سیفعلون، ستفعل، سأفعل، ستفعلون، سنفعل. امر و نہیں کیا ہوتا ہے؟ امر کہتے ہیں کسی کو حکم دینا، امپیریٹیو سینٹینس. ٹھیک ہے امر یعنی امر کسی کو حکم دینا، نہی ہوتا ہے کسی کو روکنا. آپ کہہ سکتے ہیں امر کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، یہ کیا ہے؟ امر ہے. نہی کسی کام سے رکنے کا حکم دینا، یہ کیا ہے؟ نہیں. کسی کام کے کرنے کا حکم دینا کیا ہے؟ امر ہے. اور کسی کام سے روکنے کا حکم دینا وہ کیا ہے؟ نہیں ہے. قرآن میں سینکڑوں الفاظ اس نمونے پر آئے ہیں، فعل امر و نہیں پر. بس آپ نمونہ دیکھیں. افعل اس کا مطلب ہوتا ہے کر، یعنی آپ کریں. افعل کر یعنی ایک بندے کو حکم دینے کے لیے ہوتا ہے افعل. اور افعلو آپ سب کرو. جی ٹی پی آئی کے ساتھ اس کو اس طرح میرے ساتھ اشاروں کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں، پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے گی. افعل، افعلو، افعل، افعلو، افعل، افعلو. اچھا اگلا ہے لا تفعل، مت کر. لا تفعلو آپ سب ایسا نہ کرو، مت کرو یار، نہ کرو ایسا. لا تفعل مت کر، لا تفعلو آپ سب مت کرو. افعل کر، افعلو آپ سب کرو. لا تفعل نہ کر، لا تفعلو آپ سب مت کرو، چھوڑو یار اس کام کو. اچھا اگر میں یہ کہتا ہوں کہ افعل کر تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ افعلو میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے میں اگر آپ کو کہوں افعل، ٹھیک ہے اگر میں آپ کو کہتا ہوں محمد امان if I say to you that اوے افعل، ہاں تو آپ کا آنسر کیا ہوگا؟ so your answer will be افعلو میں کرتا ہوں. اگر میں کہوں افعلو تو آپ کیا کہیں گے؟ نفعل. نفعل یا استاذہ نا ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے اگر میں کہوں افعل خیرن، بھلائی کر، افعل خیرن بھلائی کر، تو آپ کیا کہیں گے؟ افعل خیرن. ٹھیک ہے میں بھلائی کرتا ہوں، یا استاذی بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ آخر میں، یا استاد محترم ہم کرتے ہیں ایسا کام. اگر میں کہوں افعلوا خیرن، نفعل خیرن یا استاذانہ، ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں ایسا.
اب دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ کس طرح کا نمونہ بن چکا ہے. اگر ہمارے پاس فعل ہو تو فعل فعل ماضی، یفعلو فعل مضارع، فعل اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، افعل کر آپ کریں، ٹھیک ہے. فعلو ان سب نے کیا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، افعلو آپ سب، افعلو آپ سب کرو. فعلت آپ نے کیا، ٹھیک ہے، سوری فعلت یہ اشارہ بالکل سامنے، اشارہ بھی ساتھ کریں. فعلت آپ نے کیا، تفعلو آپ کرتے ہیں، لا تفعل مت کر، ٹھیک ہے، آپ ایسا نہ کریں. میں کہوں گا فعلتو میں نے کیا، افعلو میں کرتا ہوں، لا تفعلو لیکن آپ سب مت کرو، ٹھیک ہے. آپ نے اس کو اس طرح یاد کرنا ہے، پہلے ماضی کے صیغے فعل، فعلو، فعلت، فعلتو، فعلتم، فعلنا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب مضارع کے صیغے یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون اور نفعل. اب فعل امر کے صیغے کون کون سے ہیں؟ دو صیغے، افعل اور افعلو. اب فعل نہیں کے صیغے لا تفعل اور لا تفعلو، نہ ایسا کرو، ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس اگر ہو افتح، اس کا کیا مطلب ہے؟ افتح کھول، فعل امر ہے، اور افتحو آپ سب کھولو. اب میں کہوں لا تفتح مت کھول، لا تفتحو آپ سب مت کھولو، ٹھیک ہے. افتح اگر میں آپ کو کہوں یا امان، میں اگر آپ کو کہوں افتح تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ افتحو میں کھولتا ہوں. افتحو کہوں اگر آپ ساری کلاس کو تو نفتحو ہم کھولتے ہیں. اگر میں کہوں افتح الکتاب کتاب کھول تو کیا ہوگا؟ افتح الکتاب میں کھولتا ہوں کتاب، ٹھیک ہے. افتح الکتاب آپ سب کتاب کھولو، آپ کہیں گے کہ اشارے کے ساتھ، اشارے کے ساتھ نفتح الکتاب یہ اشارہ، ٹھیک ہے، نفتح الکتاب ہم کھولتے ہیں کتاب. اب یہ بالکل اسی طریقے سے ساری گردان آ جائے گی، فتح سے فتح، فتحو، فتحتا، فتحتم، فتحتم، فتحنا، یفتح، یفتحون، تفتح، افتح، تفتحون اور نفتح، افتح اور افتحو اور لا تفتح اور لا تفتح، ٹھیک ہے. فعل امر نہیں. اب اجال اگر ہمارے پاس ہو تو اس کی بھی بنا لیں گے آپ. میں کہوں فعل امر بنائیں اجال کا تو کیا ہوگا؟ اجال اور اجالو. میں کہوں فعل نہیں بنائے تو لا تجالو اور لا تجالو، ٹھیک ہے. یہ بہت آسان ہے. الحمدللہ ہمارا گرامر کا پورشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. نقطہ تعلیم ہم لیتے ہیں. نماز میں ان صورتوں کو پڑھیے جن کو آپ سمجھتے ہیں. ہم میں سے کچھ کو نماز میں کچھ ہی صورتیں بار بار پڑھنے کی عادت ہوتی ہے. مثال کے طور پر 2 رکعت میں انا اعطیناک الکوثر اور قل هو اللہ احد، ایسے ہی یہی پڑھتے ہیں زیادہ تر. ایسا مت کیجیے، مختلف صورتوں کو پڑھیے، خاص کر ان صورتوں کو پڑھیے جن کے معنی آپ کو یاد ہوں، ابھی آپ پڑھ چکے ہیں. اس کے کئی فائدے ہیں. آپ کو تلاوت سے خوشی ہوگی، نماز میں آپ کی توجہ زیادہ ہوگی اور زیادہ اجر بھی آپ لیں گے. الفاظ معنی کا کیا ہو جائے گا؟ اعادہ ہوگا. اس کے کئی فائدے ہیں. آپ کو تلاوت سے خوشی ہوگی، نماز میں آپ کی توجہ زیادہ ہوگی اور زیادہ اجر بھی ملے گا. الفاظ معنی کا اعادہ ہوگا اور آپ کا حافظہ بھی کیا ہوگا؟ پختہ ہوگا. الحمدللہ ہمارے 15 سبق ہو چکے ہیں اور 15 سبق کے اختتام تک آپ تقریباً 186 الفاظ سیکھ چکے ہیں، جو کہ قرآن کریم میں 37,512 آئے ہیں. کتنی دفعہ؟ 37,000 اور 500 بار، ٹھیک ہے. 37,500 الفاظ الحمدللہ آپ قرآن کریم کے سیکھ چکے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس کورس میں ہم نے کتنے پڑھنے ہیں؟ یہ پارٹ 1 ہے کورس کا، تو اس میں ہم نے تقریباً 40,000 الفاظ یعنی 41,000 ہو جائیں گے جو ہم نے پڑھنے ہیں. جبکہ ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں؟ 78,000، یعنی قرآن کریم کے 50% سے بھی ہم نے زیادہ الفاظ سیکھنے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب پر، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے ہماری مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.